حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 ایام کی فضیلت کی حکمت کو بیان کیا۔ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ 10 ذی الحجہ کی فضیلت کا، امتیازی فضیلت کا سبب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ساری اہم ترین عبادتیں ایک ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور وہ ہیں نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 ایام کی قسم کھائی ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے کے شروعاتی 10 دن سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ اس کی قسم کھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ قیل یا رسول اللہ ولا مثلهن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه في التراب۔ دنیا کے تمام دنوں کے مقابلے میں یہ 10 دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اتنا فضیلت والا دن اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟
تو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو شہید ہو جائے۔ رواہ البزار وابن حبان وصححہ الالبانی فی صحیح ترغیب والترہیب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے کی روایت کہ راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ تھے، اور اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ بیان کرتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا حب اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ دنیا کے تمام ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان ایام میں عمل صالح اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی کیا اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو جان اور مال کے ساتھ نکلے پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں پلٹے، یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ عظمت والا عمل کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا دن تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ کل ملا کر یہ جو 10 ایام ہیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ اسلاف کرام ان دنوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ جس طرح سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کا خیال رکھتے تھے، اسی طرح سے ماہ محرم کے پہلے 10 دن اور ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے اور اس میں خوب عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو آنے والے مہینہ کے 10 دن ہیں، اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے اور غفلت کی چادر کو اتار کر خوب عبادت، ذکر و اذکار، نماز، روزہ، ان تمام عبادتوں میں مشغول ہو جائیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 ایام کی فضیلت کی حکمت کو بیان کیا۔
والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. 10 ذی الحجہ کی فضیلت کا، امتیازی فضیلت کا سبب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ساری اہم ترین عبادتیں ایک ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور وہ ہیں نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ حج کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے جو احرام باندھتے ہیں، اس سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کے بعد 8 ذی الحجہ سے جو احرام باندھ کر حج شروع کرتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہوتا ہے۔ اس مہینے میں 8 ذی الحجہ کے بعد 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، اور اس دن میں وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں جو حجاج کرام ٹھہرتے ہیں، وہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، وہ بھی اسی مہینے میں آتا ہے۔ اور اس مہینے میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرنی چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے اس مہینے میں۔ روزہ رکھنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی عمومی فضیلت ہے۔ اور ذی الحجہ کے مہینے میں جہاں تک روزہ رکھنے کا تعلق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھتے، یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے، اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ میرے بھائی، جس طرح پورے سال ہم فرائض کا ارتکاب کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اس مہینے کے پہلے 10 دن میں فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنی چاہیے، کیونکہ نوافل سے اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ یقول اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئستعاذني لأعيذنه۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے دوست کے ساتھ جو شخص دشمنی کرتا ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے
جس کو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ ہی میرا تقرب، میری نزدیکی حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں جس کے ذریعے سے چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، یعنی یہ جو ہاتھ ہے، آنکھ ہے، پاؤں ہیں، ان سب کو میں اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی آنکھ کو اپنی فرما برداری میں لگا دیتا ہوں۔ اس کی آنکھ وہی چیز دیکھتی ہے جو کہ میرے نزدیک پسند ہے، جو حلال ہے، جو حرام نہیں ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، ان سب چیزوں کو میں اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا دیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقینی طور پر میں اسے اپنی پناہ دیتا ہوں۔ تو نوافل کا اہتمام کیا جائے، نفلی نماز پڑھیے، جو وہ سنتیں جس کی تاکید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کی تاکید نہیں کی، سب نوافل ہیں۔ ان تمام نوافل نمازوں کا اہتمام کیجیے، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ اس کے علاوہ فرض روزے رمضان کے ہیں، لیکن اور دنوں کے جو روزے ہیں، جیسے کہ حدیث ذکر کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے، گویا مستحب ہے یہ روزہ رکھنا، اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے، 9 محرم اور 10 محرم کا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ کا بھی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ صوم یوم عرفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ ہو جائے گا۔ یہ پچھلے 1 سال جو آپ سے صغائر گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، اور آنے والے سال میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے وہی آپ کے معاف ہوں گے۔ یہ بھی یاد رہے، کیونکہ کبائر جو ہے، کبیرہ گناہ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، سچی توبہ کرے، خلوص و للہیت کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا، سب سے اول میں شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹ بولنا، الزام لگانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جادوگری، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کبائر میں سے آتے ہیں، اور بھی ساری چیزیں ہیں، یہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کی تنبیہ ضروری تھی کہ یہ جو فضیلت ذکر کی گئی کہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے جو گناہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ آپ کے معاف ہوں گے، ورنہ کبیرہ گناہ یہ توبہ کے ساتھ ہی معاف ہوگا۔ اگر حقوق العباد میں سے ہے، اگر بندے کے تعلق سے ہے تو اس کی بھی شرائط ہے۔ الغرض یہ کہ 9 ذی الحجہ کے یوم عرفہ کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس دن کے روزے کا اہتمام ہمیں کرنی ہی چاہیے، اس لیے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آئے دن ہر طرح کے لغویات یا طرح طرح کے گناہوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔
اس لیے ہمیں نوافل کا اہتمام کرنی چاہیے. اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے. تو یہ بات ہوئی کہ نماز پڑھی جائے پنجگانہ، نفل نماز پڑھی جائے، نفلی روزے رکھے جائیں، قربانی کے دن قربانی کیا جائے، کیونکہ سال کے اہم دنوں میں سے ایک اہم دن ہے. تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا دن ہے. اس کے علاوہ میرے بھائی، ان 10 ایام میں اللہ کا ذکر و اذکار کثرت سے کیجیے، کیونکہ ذکر اللہ کے بڑے فوائد ہیں. اللہ کا ذکر کرنے کے بڑے فوائد ہیں. اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے. یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی وانا معه اذا ذکرنی. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. فإن ذکرنی وانا معه اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ. اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالشِّبْرٍ. اگر ایک بالشت وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو ایک ہاتھ میں اس کے قریب ہوتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اس کے قریب ہوتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اللہ کی راہ میں آ کر تو دیکھیے، اللہ کا ذکر کیجیے، یقینی طور پر اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا. میرے بھائی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر. نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں. فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کیجیے. یہ 4 جو کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. احب الکلام الی اللہ تعالی 4 لا یضرک بأیہن بدأت. 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں. کوئی حرج نہیں، سبقت ہو جائے آگے پیچھے، جس کلمہ سے آپ شروع کریں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اور وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ 4 کلمات بہت زیادہ پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لأن اقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اگر میں یہ کہوں کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا. میرے بھائی، یہ جو 4 کلمات ہیں، اس کے علاوہ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور سبحان اللہ یہ
ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان، اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو، خالی جگہوں کو اجر و ثواب سے یہ کلمات بھر دے گا۔ اسرا کی رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث، تو انہوں نے پیغام دیا آپ کو آپ کی امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقری امتک منی السلام واخبرهم ان الجنة طیبۃ التربہ وعذبۃ الماء وانها قیعان وغراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسراء کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے میری امت کو سلام کہہ دیجیے گا، اور میرا پیغام ان کو یہ پہنچائیے گا کہ جنت کی مٹی انتہائی عمدہ ہے، انتہائی اچھی ہے، اور اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، اس کی زمین ہموار ہے، برابر ہے، اور اس میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جیسے کلمات کے ذریعے سے کاشتکاری کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درخت لگا رہے تھے، شجرکاری کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ نے بیان فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پیڑ کے پاس سے ہوا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ پیڑ، اس پیڑ کے پتے خشک ہو چکے تھے، سوکھے ہوئے تھے، آپ نے عصا لیا اور اس کے پتے کو جھاڑ دیا، پھر آپ نے بیان فرمایا ان الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بندوں سے ان کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتے ہیں جس طرح سے اس پیڑ کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من رجل على الارض يقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے 4 کلمات کو چن لیا ہے، یہی 4 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جس شخص نے کہا سبحان اللہ کتبت لہ 20 حسنہ، تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، وحطت عنہ 20 سیئہ، اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ فمثل ذلك من قال اللہ اکبر فمثل ذلك، تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایسے ہی نیکیاں ملیں گی، 20 نیکیاں، اللہ اکبر کہا تو ایسے ہی نیکیاں ملیں گی۔ ومن قال الحمد للہ رب العالمین من قبل نفسی، اور جس نے الحمد للہ رب العالمین کہا اپنی طرف سے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی غرض و غایت کے، بغیر کسی لالچ کے، اگر کوئی نعمت ملی ہاتھ میں پکڑا کا الحمدللہ، تو یہ نعمت کے حصول پر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، بغیر کسی حصول کے، بغیر کسی فائدے پہنچنے کے، ایسے ہی اپنے دل سے، دل کی گہرائی سے اگر وہ شخص کہتا الحمدللہ رب العالمین، تو اس شخص کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 30 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کئی لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم،
یہ مال و دولت والے امیر والے لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے، یہ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، چونکہ یہ پیسے والے ہیں، روپیہ زیادہ ہے، اس لیے اپنے پیسے سے خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا أَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ، کیا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بھی کئی راستے نہیں بنائے ہیں؟ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، اور برائیوں سے منع کرنا یہ صدقہ ہے۔ تو یہ جو 4 کلمات ہیں اس کے بڑے فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں میں ان اذکار کا کثرت سے استعمال کیجئے، کثرت سے ورد کیجئے۔ یہ عرش الہی کے ارد گرد یہ کلمات گردش کرتے ہیں۔ لہو دوی کدوی النحل، اور ان سے ایسی ہی آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھی سے آواز آتی ہے بھنبھناہٹ کی۔ یہ 4 کلمات عرش الہی کے ارد گرد گھومتی ہے اور اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا بھی وہاں ذکر کیا جائے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کا پڑھنے والا بن جائے؟ میرے بھائی، ان 4 کلمات کے علاوہ آخری اس بات وہ یہ ہے کہ تکبیرات کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنی چاہیے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد بھی تکبیرات کے پڑھنے کا اہتمام کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد اہتمام کرنی چاہیے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سب سے یہ ثابت ہے کہ فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس 10 دن کو جو آنے والے ہیں ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن، اس کو یوں ہی ضائع اور نقصان نہ کریں، بلکہ اس میں ہم خوب عبادتوں کا اہتمام کریں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اس کی جو جزا ہے جنت الفردوس ہمیں نصیب ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم۔